مخصوص خانوں کا بھی کہ جو آج کی مجلس میں پڑھنے کے حوالے سے مدعو نہیں تھے اور وہ تشریف فرما ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ان سے استفادہ ہوگا۔ ہدف اور مقصد بہت واضح اور روشن ہے۔ اس طرز نے اور اس فن نے اور اس انداز خدمت اعضاء نے ایک طویل مدت عزاداری کی خدمت کی ہے، اور اب چونکہ اردو ادب کی فہم اور اس کے سماعت وہ نہیں رہی کہ جو نسبتاً پہلے تھی، تو سوزخانی میں جو بزرگوں کا کلام ہے، میر انیس کا، مرزا دبیر کا اور ایک طویل بزرگوں کے نام ہے، ان کا جو کلام ہے، اس کلام کی تحریک پر نئے کلام کہے جائیں سوزخانی میں، اور جو بزرگوں کے کلام سے ہٹ کر جو اس وقت بزرگ ہیں، اس وقت لکھنے والے ہیں، ان کے کلام کو سوزخانی میں پڑھا جائے۔ اور دوسرا ہدف یہ کہ بندش جس کے حوالے سے قبلہ گاہی نے بھی اشارہ کیا، یعنی طرز منانا اور طرز اپنی خود سلام کی طرز ہو، تو جی یہ کس کی طرز ہے؟ یہ جی عظیم المحسن صاحب کی طرز ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کس کی طرز ہے؟ جی یہ مثلاً جو ہے استاد معشوق علی خان کی طرز ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جناب وقار ہاشمی کی کون سی طرز ہے؟ جناب ابرار فتح پوری صاحب کی کون سی طرز ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا جناب عابد حسین حاطف الوری صاحب کی اپنی کون سی طرز ہے؟ وہ جو بزرگوں کی طرزیں آپ نے پڑھی ہیں، ظاہر ایک مدت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان طرزوں سے ہٹ کر بھی طرزیں بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو ایک مقصد اس مجلس کے میں اس انداز کو اپنانے کا یہ ہے کہ نئی طرزیں بنیں، نئی بندشیں ہوں، نئی جو ہے وہ انداز سے پڑھا گیا، آج بہت اچھا پڑھا گیا، اور آغاز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقع سے زیادہ بہتر تھا۔ آئندہ کی مجلس 11 مئی کا اعلان ہو چکا ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ جو حضرات، جو سوزخان حضرات آج پڑھ چکے ہیں اور وہ آئندہ پڑھنے کے حوالے سے مدعو نہیں ہیں، مگر وہ مجلس میں مدعو ضرور ہیں، مجلس میں تشریف فرما ضرور ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مقصد عزاداری کی خدمت اور اصناف عزاداری کی ترویج اور اس کی مضبوطی، اور ہمارے بہت سارے کام وسائل کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ بہانہ بھی ہو کہ جی وسائل کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، تو اس بہانے کو بھی انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وسائل کے محتاج نہیں ہے، یہ ارادوں کے کوششوں کے۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح اس مجلس میں، بلکہ اس سے اور بہتر انداز میں اس مجلس میں شرکت فرمائیں گے، اور آئندہ پڑھنے والوں کی سماعت کو سنیں گے ہم انشاءاللہ۔ مصرع بھی دے دیا گیا ہے، آئندہ کی مجلس میں، آئندہ مجلس میں بتا دیا جائے گا کہ کون سی تاریخ ہوگی اور کون پڑھنے والے ہوں گے۔ ایک نظر کا انتظام ہے، اس میں آپ شرکت فرمائیے گا۔ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ وہ کہیں جھنڈی نہ ہو جائے ہوگی ہو، کیونکہ ہمارا اندازہ تھا کہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہم نظر کا انتظام کر لیں گے، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہو تو میں پیشگی آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں۔ امید ہے کہ وہ قابل تام ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں بارگاہ پروردگار میں آپ سب کے ساتھ مل کر عرض گزار ہوں، دعا پیش کر رہا ہوں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے ان محبوب ہستیوں کا کہ جن کا ذکر ہماری زندگیوں کا حاصل ہے، ہماری زندگیوں کا نتیجہ ہے، ان کے ذکر کے تصدق سے حاضرین تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، حاضرین مجلس کے مرحومین اور خاص طور پر عزاداری امام حسین کی خدمت کرنے والے، جنہوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے نئے طریقے
اس انداز کو آگے بڑھانے، اس کام کو آگے بڑھانے کے ایجاد کیے اور پیش کیے، ان تمام مرومین کے لیے ایک نوجوان جو اس دن نارتھ ناظم آباد میں شہید کیا گیا تھا، تمام شہدائے ملت کو شامل سورہ فاتحہ، اور خاص طور پر جناب منظر حسین زیدی، ایک بزرگ سلطان ابن محمد حسین زیدی کے سال کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے پڑھنے والوں کی، اور خاص طور پہ کوثر نقوی صاحب بزرگ شاعر جناب عبرت کاظمی صاحب، نیر زیدی صاحب، ہمارے جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔